فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ جامعات اور مدارس اور جو دعوتی مراکز ہیں، کیا ان جامعات اور مدارس اور دعوتی مراکز میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، اور وہ مصارف 8 ہیں، اور ان مصارف میں جامعات، مدارس، علم، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں جامعات، مدارس، دعوتی سینٹر، ان چیزوں کا کوئی بھی ذکر زکوٰۃ کے 8 مصارف میں نہیں ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ مدارس، جامعات، دعوتی سینٹر، علم پھیلانا، طلبہ کو زکوٰۃ کا مال دینا، اگر ان کے اندر فقر اور مسکنت یا دوسرے جو مصارف کے شروط ہیں وہ نہیں پائے جا رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی تفصیل کریں گے اس مسئلے میں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے قتال مراد ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اشکال ڈالتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد چونکہ دعوت اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، علم کو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اب ہر وہ چیز جس سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے وہ اس میں داخل ہوگا، وہ یہ اشکال ڈالتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، کیا علم اور دعوت دین اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے یہی واسطے ہیں؟ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو مومن اپنے ہر عمل سے اللہ کے دین کی دعوت کر سکتا ہے، جو کہ ثابت ہے نصوص میں۔ مومن اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک سے، اپنے معاملات سے دوسرے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسلام دنیا میں پھیلا، آپ ہندوستان کا واقعہ دیکھیے، لوگوں نے دین یہاں پہ کیسے پھیلایا؟ اپنے کردار سے۔ تو دعوت کو پھیلانے کا جو ذریعہ ہے، ہر نیک عمل کے ذریعہ سے دعوت دین کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو ہم اس میں داخل کر دیں اور فی سبیل اللہ میں، اور ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا؟ بلکہ ابتدائی اسلام میں تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن کیا زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کہیں سے کوئی ایک بھی دلیل دے سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو دعوت کے کام پہ خرچ کیا گیا؟ کہیں نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اشکال یا ایک دلیل ہم کہہ لیتے ہیں، ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے جمہور کی مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے، اور علم اور دعوت دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کہا ہے۔ لہٰذا جب اس کو، علم کو اور دعوت دین کو جہاد کہا تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کہا ہے علم اور دعوت دین کو جہاد؟ وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جاہد الکفار والمنافقین، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے۔ اور جو طلبۃ العلم ہیں، علماء ہیں، انہیں معلوم ہے کہ منافقین سے جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد تلوار سے نہیں، بلکہ وہ جہاد زبان سے، قلم سے، دعوت سے، بیان سے وہ جہاد ہوتا ہے۔ تو اشکال یہاں پر یہ ہے کہ جب زبان سے جہاد کو، زبان سے دعوت کو، علم کو جہاد کہا گیا، تو گویا کہ یہ بھی دعوت دین بھی
اور علم دین بھی جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہوا، لہٰذا دعوت دین کے لیے اور علم پھیلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ اور جہاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عمل کو، اس کو انڈر لائن کر کے سنیے، کسی بھی عمل کو بعض وجوہ کی بنیاد پر اگر کسی دوسرے عمل کا نام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تمام احکامات میں وہ دوسرے والے عمل کا حکم لے لے گا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد اصلی وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں جہاد کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر اطاعت کا کام جہاد ہے، ہر اطاعت کے کام کو اللہ رب العالمین نے جہاد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بتایا ہے، اور اسی کو جہاد النفس کہا جاتا ہے۔ جہاد النفس، ہر نیک عمل کرنے کو جہاد النفس کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنے کو اور اطاعت کرنے کو جہاد بتلایا، تو کیا ہر نیک عمل کرنے والے کو پر آپ مجاہد کے اور فی سبیل اللہ قتال کرنے کے احکامات آپ وہاں پر فٹ کریں گے؟ کیا ہر نیک عمل کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر نیک عمل کرنے والے کو مجاہد کہا گیا، جبکہ اصل جو مجاہد یا جہاد فی سبیل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے سارے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الشہداء خمسہ، المطعون شہید، والمبتون شہید، والغرق شہید، وصاحب الحدم شہید، الشہداء والشہداء فی سبیل اللہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں شہداء کی اور بھی اقسام بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے، پیٹ کی بیماری سے جو مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شہید ہے۔ جو ڈوب کر مرے شہید ہے، جو کچھ اس کے اوپر گر جائے مر جائے شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے۔ آپ بتائیے، اگر پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم شہید کے سارے احکام منطبق کریں؟ کیا پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو ہم غسل نہیں دیں گے؟ کیا اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا ایسا کسی نے کہا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہید کہہ رہے ہیں۔ تو اگر علم کو اور دعوت کو جہاد کہا گیا، اس کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ کے سارے احکام اس پر فٹ نہیں ہوں گے، بعض وجوہ سے اس میں مشابہت ہے، اس لیے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں کہ جہاد کہہ دینے سے، علم کو جہاد کہہ دینے سے اس کے سارے احکام اس پر نافذ ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کو آپ شہید مانیں گے؟ کیا شہید کے سارے احکام اس پر آپ فٹ کریں گے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر جہاد کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک جہاد النفس، اور جہاد النفس کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اس پر صبر کرنا، جو سورہ عصر کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کو جہاد النفس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم ہے جہاد الشیطان۔ جہاد الشیطان کا مطلب ہوتا ہے اپنے جو شیطان کی جانب سے شہوات اور شبہات آتے ہیں ان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور ان میں واقع نہ ہونا، اس کو جہاد الشیطان کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے جہاد الفساق والمنافقین۔ فساق سے جہاد یہ ہے جو ازالت منکر کے جو 3 مراتب ہیں، پہلے ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے، پھر دل میں برا سمجھنا، اس کو جہاد الفساق کہا جاتا ہے۔ اور جہاد المنافقین زبان سے، قلم سے، بیان سے، دعوت سے جہاد المنافقین ہوتا ہے۔ چوتھی قسم ہے جہاد الکفار، اور یہ اصل جہاد ہے جو اس آیت کے اندر مراد ہے۔ اب یہ جو 4 اقسام جہاد کی ہیں، کیا ان 4 اقسام پر ہم جہاد کے تمام احکام منطبق کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم علم کو جہاد مان لیں تو یہ وہ جہاد نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے، اس سے وہ جہاد مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جہاد کہا ہے، معروف حدیث ہے، حج اور عمرہ کو جہاد کہا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ جتنے بھی اطاعت اور عبادتیں ہیں سب جہاد النفس ہیں، تو حج اور عمرہ جہاد ہے۔ اب کیا جہاد کے جتنے احکام ہیں، کیا حج اور عمرہ کرنے والے پر مجاہد کے تمام احکام آپ فٹ کریں گے؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا اگر علم کو جہاد کہا بھی گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سارے احکام آپ اس پر منطبق کریں گے۔ ایک اشکال یا ایک دلیل بہت سارے لوگ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور تو وہ فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، جب تک لوٹ نہ آئے۔ اس حدیث کو بعض علماء نے حسن قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں کہ جو طلب علم میں نکلا وہ فی سبیل اللہ ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ ہر نیک کام کو، ہر اطاعت کے کام کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ لہذا فی سبیل اللہ کہہ دینے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آیت زکوٰۃ میں جو فی سبیل اللہ کہا گیا وہی مراد ہے، اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ابن الاثیر جو ہے نہایہ کے اندر ایک جو ہے کلام ہے ان کا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ابن الاثیر کہ وَسَبِيلُ اللَّهِ عَامٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سُلِكَ بِهِ طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر عبادت چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو اس پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پر مطلق طور سے شریعت کے نصوص میں فی سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد اکبر مراد ہوتا ہے، جو قتال المشرکین ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقید آئے تو دوسرے عبادتیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مطلق طور سے سبیل اللہ کا ذکر آئے تو اس سے جہاد ہی مراد ہے اور کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث ہے کہ اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید، کہ اگر کسی طالب علم کو موت آئے طالب علم کی حالت میں تو وہ شہید ہے۔ کہتے ہیں وہ جب وہ شہید ہے تو گویا کہ وہ جہاد پہ تھا، اب وہ جہاد پہ تھا تو اس پر جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ شہید کہہ دینے سے شہادت کے تمام احکام اس پر منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے، کہ مسند بزار کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے اس کو صحیح کہا ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی تو شہید کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے سارے احکام اس پر فٹ کر دیے جائیں، کیونکہ ہر نیک عمل کرنے والے کو مجاہد یا فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں یا فی سبیل اللہ میں جامعات، مدارس، طلبۃ العلم، دعویٰ الی اللہ، یہ چیزیں ہرگز شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر آیت زکوٰۃ میں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے حصر کے سیغے کے ساتھ انما الصدقات للفقراء جو حصر کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے اس حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان 8 اصناف کے علاوہ کوئی بھی اس مصرف میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے۔ البتہ کوئی جامعہ یا کوئی مدرسہ یا کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر فقراء اور مساکین طلبہ پڑھتے ہیں۔ اگر فقراء اور مساکین طلبہ یا مستحقین طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ آپ وہ جو رقم لے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں، اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں، بلکہ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ فقیر اور مسکین ہیں۔ فقر اور مسکنت کی صفت کی وجہ سے ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال ہے، اس لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طالب علم ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم طلبہ پر خرچ کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو صرف ایسے طلبہ پر وہ رقم خرچ ہونی چاہیے جو طلبہ اس کے مستحق ہیں، کسی اور پر وہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے۔
बिल्डिंग या इमारत या मदरसा हॉस्टल बनाने के लिए वो रकम खर्च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल दूसरे गैर मुस्तहिकीन भी करते हैं। और ज़कात के बाब में एक चीज ये भी है कि ज़कात में असल तमलीक है। खास तौर से जो 4 अक़साम शुरू के हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इसमें लाम का इस्तेमाल हुआ है और ये तमलीक के लिए है। जब आपने बिल्डिंग बनाई, तलबा उसमें रह करके उन्होंने तालीम हासिल किया, वो चले गए, बाद में हो सकता है उसको दूसरे लोग इस्तेमाल करें, आपने तमलीक नहीं किया, वो थोड़े दिनों तक उन्होंने इस्तेमाल किया फिर चले गए। लिहाजा बिल्डिंग वगैरह बनाना, खास तौर से अगर उसको गैर मुस्तहिकीन इस्तेमाल करते हैं तो ये भी जायज नहीं है। गोया कि जवाज की सिर्फ एक सूरत है कि उसको आप सिर्फ मुस्तहिकीन तलबा पर अगर खर्च करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना ज़कात की रकम को आप इस तरह के मराकिज में, जामियात में, मुअस्ससात खैरिया में, मराकिज दाविया में आप खर्च नहीं कर सकते।